يفقهوا قولي. یہ آیات ہیں قرآن مبین کی، کلام الہی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ حق سے انکار کی روش پر چلتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب یہی لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور ان کی تمنائیں حسرت بن جائیں گی، کیونکہ انہوں نے قرآن میں تدبر، غور و فکر کے بجائے جانوروں جیسی زندگی کو ترجیح دی اور مہلت عمل سے غافل رہے، جھوٹ اور فریب کے شیطانی جال میں پھنسے رہے، یہاں تک کہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے مہلت عمل کا تعین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جن و انس کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے عمل کی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ انفرادی مدت فرد کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اجتماعی حیثیت میں قوموں کے عروج و زوال کے لیے مدت کا تعین افراد کے اوصاف کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ انسان کو دونوں حیثیتوں میں فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، شاید وہ بندہ سدھر جائے۔ ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب اللہ رسی کھینچ لے۔ دربار الہی میں بجائے معافی مانگنے کے شیطان کا مہلت مانگنا۔ ابلیس نے اپنا میدان جنگ خود ہی متعین کر دیا اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خیر، امت کے مقصد اور مشن کو اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کو بھول کر تیری نافرمانی کریں گے۔ انعام کے مستحق اللہ کے نیک بندے۔ اس میں نوید ہے ان کے لیے جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی بسر کی۔ ان نیک لوگوں کی آپس میں اگر کچھ کدورتیں پیدا ہو گئی تھیں تو جنت میں داخل ہونے کے وقت ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے، اور جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ بلا سعی و مشقت ملے گی۔ قرآن کی شکل میں جو دولت تمہارے پاس ہے اس کے مقابلے میں ہر دولت ہیچ ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت عطا کیا گیا۔ مسلمان خستہ حالی میں تھے، کچھ گھروں سے نکال دیے گئے، کاروبار بیٹھ چکے تھے، ہر طرف سے مطعون تھے، دوسری طرف اہل کفر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور خوشحال تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی شکل میں تمہارے پاس وہ علمی و اخلاقی دولت ہے جو باطل کی مادی دولت پر حاوی ہے۔ سچ کے شیدائی حق کے راستے پر ایسے گامزن ہوتے ہیں کہ پھر وہ باطل کی چمک دمک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔